اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا اپنے بندے کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب اپنے بندے کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اے خداوند میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں، تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ تو ہی واحد خدا ہے۔ اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستے میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا، میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے اور تو نے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکالا ہے۔ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے، تو نے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکالا ہے۔ کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور مجھ پر خدا کا یہ رحم ہوا ہے کہ خدا کے کلام میں سے ایسی باتیں آپ کو سناؤں جن سے آپ کی ہمت افزائی ہو، ہمت بڑھے، ایمان مضبوط ہو، خدا کے لیے محبت بڑھ جائے، ہر ایک انسان کے لیے محبت بہہ نکلے۔ خدا چاہتا ہے سب ایسے ہو جائیں، اور میری فریاد یہ ہے کہ خدا جیسا میں نے عرض کیا ہے، جیسے میری دعا ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کے لیے کرے، اور وہ کرے گا، ضرور کرے گا، اور آپ اس کا شکر کریں گے۔ سنتے سنتے میری دعا یہ ہے کہ سنتے سنتے جو آپ سن رہے ہیں وہ آپ کے اندر سما جائے، جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ آپ کے اندر سما جائے، اور پھر آپ کی باتوں میں، آپ کے چال چلن میں وہ نظر آئے۔ پھر آپ بھی کہہ سکو کہ خداوند نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، میں نے خداوند کے کلام میں سے زبور 86 پڑھا۔ زبور 86 آپ خود پڑھیے، اس میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس طرح سخت پریشان ہو کر وہ خداوند سے دعا کر رہا ہے،
اور کہتا کہ سوائے خدا کے اور میں کبھی سے فریاد نہیں کروں گا، کسی اور سے دعا نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اپنا تجربہ یہاں بیان کرتا ہے، مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے، تو نے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکالا ہے، میرا تجربہ ہے، اپنے تجربے کی وجہ سے جو تیری پہچان مجھے نصیب ہوئی ہے، جو میرے دل کے اندر سے گواہی ہے میرے لیے، اس کی وجہ سے میں اور کسی کے پاس نہیں جاؤں گی، تجھے سے فریاد کروں گی، تجھے اس کی منت کروں گی۔ یہی بار بار لکھا، میری بڑی مصیبت ہے، میری جان کی حفاظت کر۔ پریشان ہو جاتا ہے انسان، خدا کے پیچھے چلنے والا انسان ہمیشہ مشکلوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ اکیلا کبھی نہیں وہ چھوڑا جاتا۔ اب ان دنوں میں جیسے ہمیشہ سے رہا، لیکن اس وقت چونکہ ہمیں نیوز میڈیا کی وجہ سے پتہ لگ جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کیا ہو رہا دنیا میں، تو بہت سخت مشکل حالات میں سے گزر رہے ہیں لوگ، خاص طور پر مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ بہت ستائے جا رہے ہیں ہر ملک میں۔ بہت مشکل کا وقت ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ ایسا وقت آئے گا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ میرے نام کی وجہ سے، کام کی وجہ سے نہیں، اب ان کے پاس کام تو بیچاروں کے بڑے اچھے ہیں، کسی کو دکھ نہیں دے رہے، کسی کو ستا نہیں رہے، کسی کے گھر میں جا کے آگ نہیں لگا رہے، کسی کو قتل نہیں کر رہے، تو ٹھیک، کام تو ٹھیک ہے، لیکن میرے نام کی وجہ سے سب قومیں تم سے نفرت کریں گی۔ تو اس وقت ایسے حالات میں لوگ جو یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے، اپنا گردن اور سر ہاتھ پہ رکھ کے آ رہے ہیں۔ اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، بڑے قابل لوگ، جو ان کا جو ایمان تھا اس کے بارے میں ان کو خوب واقفیت ہے، اچھی طرح جانتے ہیں، اور پھر انہوں نے خداوند کی تلاش کی۔ تلاش اس لیے کی کہ خدا کے ساتھ شخصی تعلق نہیں تھا، ان کی گواہی سننے کے لائق ہے۔ یہاں میں آپ کو خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا، دکھاؤں گا، جو خداوند نے مجھ پر ظاہر کی ہیں، کہ یہ وہ ایسی باتیں ہیں جو ان کی زندگی میں ہو گئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اس لیے تو اس کے پیچھے چلتے، چھوڑتے نہیں اس کو، اس کے پاس آ جاتے، اسی کے پیچھے چلتے۔ لوگ الزام آج کل یہ لگا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ جی یہ زبردستی ان کو عیسائی بنایا جا رہا ہے، یہ کہہ دیتا ہے، کچھ کہتا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ الزام جھوٹا ہے۔ جن پر الزام لگایا جاتا ہے، جو ستائے جاتے ہیں، وہ خدا کا شکر کرتے کہ ایسا ہے نہیں، لیکن کچھ تو ہے ان کی زندگی میں، کچھ تو ایسی بات ہو گئی ہے جس کی وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ سبب ہے۔ ان کی بھی تو سننی چاہیے کہ بھئی کیوں یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا انہوں نے عہد کر لیا ہے، کیوں سب کچھ چھوڑ کر اس کا دامن پکڑا ہے، کیوں اس کو کہتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، اب وہ مجھے لے کے چلتا ہے۔ کیسے کہہ دیتے ہیں وہ کہ نہیں میں نہیں چھوڑ سکتی، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ تو یہ کیا بات ہے؟ ان کی گواہی میں کچھ ایسی باتیں جو میں آپ کو یاد دلاؤں گا، اور آپ کہو گے کہ بھائی یہ تو میری گواہی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے پیاری بہن، پیارے بھائی، اگر یہ آپ کی گواہی ہے تو پھر آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکوں، اور اپنے لیے دعا یہ کریں کہ آپ خاموش نہ رہیں، یہ خوشی کی خبر آپ دوسروں کو پہنچاتے رہیں۔ ارے زندگی کتنے دن کی ہے، سبھی یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری زندگی کا ایک الہی مقصد ہے، ایک بہت پاک قسم کا مقصد ہے، اس کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تسلی رہتی ہے۔ تو میں وہ آپ کو باتیں بتاؤں گا کہ ایسا شخص کیوں تکلیف اٹھاتا ہے، کیوں مار کھاتا ہے اور بھوکا رہتا ہے، کھانے کو اسے مار ملتی ہے، مارتے مار کھاتے، کیوں؟ کیا بات ہے؟
اگر کوئی ایسا بھائی ہے جو ایسی مشکل میں سے گزر رہا ہے، مجھے معاف کرنا پیارے بھائی، میں آپ کے دل کی ساری بات صحیح طور پر نہیں پہنچا سکتا، لیکن خدا کرے کہ جن باتوں کا میں ذکر کرتا ہوں، جو آپ کا تجربہ ہے، تلخ تجربہ ہے، اس کی وجہ سے بہت لوگوں کی زندگیوں میں مٹھاس پیدا ہو، خوشی پیدا ہو۔ سنو گے پیارے بھائی؟ دعا کرتے رہنا میری بہن، میرے پیارے بھائی، میرے عزیز، میرے لیے دعا کرتے رہو۔ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ان کی گواہی یہ ہے کہ ہم کو ایک ایسا ملا ہے جو دعا کا جواب دیتا ہے۔ ہم نے نہ جانے کس کس کو پکارا، کس کو نہیں پکارا، جب جواب آیا تو پتہ لگا یہ جواب دینے والا یسوع ہے۔ میں مسیح ہوں جس نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے، تو مت ڈر۔ کہتے ہیں میری دعا کا جواب جس نے دیا ہے اس کا نام یسوع ہے، اس نے مجھے خود اپنا نام بتایا۔ تو دعا کا جواب دینے والا خدا ہے۔ وہ تو بعد میں مجھے پڑھ کے پتہ لگا، اس نے کہا میرا نام لے کر مانگو۔ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا یہ جواب میری دعا کا کس نے دیا ہے، یہ کون ہے جس نے مجھے تہ میں سے نکال لیا۔ یہاں لکھا ہے نا، یہ جس نے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکالا ہے۔ اور اسی کو دیکھو، اگر آپ 44ویں زبور میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد، اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا۔ ارے میں اسے جانتی ہوں، پہلے مجھے معلوم نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا اسے۔ وہ تو جب میں نے پکارنا شروع کیا کہ اگر کوئی ہے تو مجھ پر رحم کرے، کوئی ہے جو میری فریاد سنے، مجھے اچانک جواب ملا ہے، اور میں نے کہا کہ ہاں، آیا جواب۔ پتہ یہ لگا کہ جنہیں میں پکار رہا تھا یہ وہ نہیں ہے۔ یہ کون ہے جسے میں اپنا دشمن سمجھتا تھا، جسے میں اپنا دشمن سمجھتی تھی، وہ جواب دے رہا ہے۔ اس نے مجھے تہ میں سے نکال دیا پاتال کے، اس نے دلدل کی کیچڑ میں سے نکال کے یہاں کھڑا کیا۔ ارے میں تو اسے جانتی نہیں تھی، میں تو اسے جانتا۔ اب وہ کہتے جس کا میں نے یقین کیا اسے میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہو گیا وہ کون ہے جو دعا کا جواب دیتا ہے، وہ کون ہے جو دعا کے جواب میں عجیب و غریب کام کر سکتا ہے۔ اب مجھے پتہ لگا ہے، اس لیے میں سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے آیا ہوں، اسی لیے میں اسی کے پیچھے چلتی ہوں، اسی کی آرادھنا اور اسی کی اپاسنا کرتی ہوں۔ ارے اس نے موت کے منہ میں سے مجھے نکالا ہے، دعا کا جواب دینے والا ہے وہ۔ یہ ان کی گواہی ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ آپ کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی میری پیاری بہن، پیارا بھائی ہے، ہمت بڑھاؤ، وہ دعا کا جواب دے گا آپ کے۔ اس کا نام یسوع ہے، کبھی نہیں آپ کو چھوڑے گا۔ اس نے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا، اسے مصیبت میں سے نکال لوں گا، نکال نہیں دوں گا۔ ایک ہی ہے وہ دعا کا جواب دیتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور آپ کو پیار کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ان کو یہ تجربہ ہوا ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی بیماری اس پر دکھا دیتا کہ یہ بیماری ہے تیری، یہ گناہ ہے، یہاں یہ جڑ ہے تیری مصیبتوں کی، لا میں سے نکال دوں۔ ورنہ آدمی کبھی اپنا قصور مانتا نہیں ہے۔ یہ بیماری باغ عدن میں پہلا آدمی اور اس کی بیوی، جب انہوں نے خدا کا حکم توڑ دیا ہے، اب خداوند نے آدم سے کہا تو نے یہ کیا کیا، کیا کر لیا تو نے؟ تو وہ بجائے اس کے کہ خدا سے کہے مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی ہے، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، تیری آگیا نہیں مانی ہے، یہ تو نہیں کہہ رہا یہ عورت جو تو نے بنائی، یعنی یہ بھی مجرم اور تو بھی مجرم، تو نے اس عورت کو بنایا جس کی وجہ سے میں گرا ہوں۔ عورت سے کہا تو نے یہ کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سانپ نے مجھے بہکایا تھا۔ یہ فطرت انسان کی آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میں تو ایسا کبھی نہ کروں، ان کی وجہ سے دوسرے پر الزام تراشی۔ لیکن جب کبھی کسی کو خدا یسوع مسیح کا تجربہ ہوگا تو اس کی طبیعت میں تبدیلی ہو جائے گی۔
پاک روح کو بتائے گا میری بیٹی یہ تیرے اندر گناہ ہے، اور وہ کہے گا اے خداوند جہاں تو نے مجھے تہ میں سے نکالا اسے بھی نکال دے، اور نکال رہا ہے، لوگ گواہی دے رہے ہیں اب میں معاف کر سکتا ہوں، اب میں معاف کر سکتی ہوں، میں نے پھینک دی وہ ساری چیزیں، شراب کی بوتلیں ہے ہی نہیں اب میرے گھر میں، میں اور میری بیوی آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتے، میرے بچوں کی زندگی میں بھی تبدیلی ہوتی جا رہی ہے۔ ارے جب سے وہ ہمارے گھر میں آیا ہے چین آئی ہے، جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ وہ دعا کا سننے والا اور جواب دینے والا خدا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا تو ظاہر کر دیتا خدا۔ تو پھر یہ جتنے بھی ایماندار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنے تمام گناہوں کو اس کے ضرور مانا، اور اس نے ہمارے گناہوں کو ایسا معاف کیا ہے کہ اب ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ پاپ جنہوں نے ہمیں جکڑ رکھا تھا ہم ان سے آزاد ہو گئے۔ بہت پیاری گواہی ہے یہ۔ ارے بخار کا اتر جانا اور کینسر کا چلے جانا کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ تو کینسر سے نہیں مرے گا تو کچھ اور چیز سے مرے گا، لیکن افسوس کی بات یہ جائے گا کہاں یہاں سے؟ خدا کے گھر جائے گا یا نرک کے گھر جائے گا؟ وہ کہہ رہا کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ چیز ہے تیری زندگی میں، اور وہ معاف کرتا ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکرداریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا۔ ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا ارے تم نے برا کرم کیا، اس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملے گی، ملتی رہے گی، اس کے لیے یہ دو، اس کے لیے وہاں جاؤ۔ کہتے بوجھ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے، ہم نے گناہوں کا اقرار کیا، اس نے ہم کو معاف کر دیا اور کہہ دیا میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر، تیرے کسی کام کی وجہ سے نہیں، اپنے نام کی وجہ سے، یسوع نام کی وجہ سے تیرے تمام گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو کبھی یاد بھی نہیں رکھوں گا۔ کیا میری بیٹی اب آزاد رہے؟ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاریوں کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ اسے مکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی گواہی ہے۔ پھر اس لیے یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ دعا کا سننے والا، جواب دینے والا خدا ہے، اندر سے، ہمارے اندر سے بدی کو دور کر دینے والا خدا ہے جو بیماری کی جڑ ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے وہ خوشی بخش۔ ارے ہم نے خوشی پانے کے لیے جنے کیا کیا کیا، دنیا بھر کی دولت اکٹھی کر لی اور بہت سارے گھنونے کام ہیں، کیا ان کا ذکر کروں، جس کی وجہ سے لوگ سوچتے ان کو کچھ خوشی ملے گی، دولت سے خوشی ملے گی، شہرت سے خوشی ملے گی، شہوت سے خوشی ملے گی۔ سب کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں۔ ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد لوگ پھندوں میں پھنس پھنس کے اپنے آپ کو مار رہے ہیں، کہہ رہے چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، جان ڈری رہتی ہے، جیسے قبضہ کر رکھا کسی نے۔ کہتے جب یسوع مسیح کے پاس آئے، نے گناہوں کا اقرار کیا، اس کی یہ پیاری سی بات سنی، آئے تھکے ماندے اور بہت سے دبے لوگ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آ گئے ہم اس کے پاس۔ ارے اچھا ہوا کسی نے ہم کو بتا دیا۔ وہ بیچارہ معمولی سا بھائی، اور وہ بہن ہمارے پڑوس میں رہتی، اس نے بتا دیا تھا۔ ہم نے تو اس کو ہمیشہ بیوقوفی سمجھا۔ اس نے جب ہم کو یہ بتایا، یہ پڑھ کے سنایا، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، آگے آرام، چین مل گئی ہے۔ اب کہیں اور نہیں جائیں گے ہم، ہمیں کسی نے کچھ نہیں دیا، ہمیں خداوند نے، یسوع مسیح نے چین دیا ہے، آرام دیا۔ یہ ان کی گواہی میرے پیارے بھائی، آپ کی ہے۔ ایک اور بات وہ بتایا کرتے ہیں کہ ہم کو اطمینان ہے، اب شانت ہو گیا من، ہم کو اطمینان، ایک قسم کا آشواسن ہے، اس بات کا یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے کہا ہے تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں، کیسے ہے؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اس لیے وہ ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں مت ہو، گھبرا نہ ہو، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا،
اور اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا، تیرے ساتھ ہوں، تم مت ڈر۔ خدا ان سے ڈرنے والوں، اور کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو تو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گی، کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ بلائیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں۔ اتنا وہم ہے، اتنی وہم پرستی، اور اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کہتا کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیوں نہیں؟ تو میرے ساتھ ہے نا۔ مجھے معلوم ہے کیسے تو نے مجھے تہ میں سے نکالا ہے، دلدل میں سے نکالا ہے، دعا کا جواب دینے والا خدا ہے، تو نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، تو اب میں ڈروں؟ نہیں، میرا خدا میرے ساتھ ہے، میں نہیں ڈروں گی۔ کیوں ڈروں؟ اب نہیں مجھے ڈر لگتا۔ کیا کروں؟ میں نے سنی، نیوز میں بھی میں نے دیکھا کہ اچھا کوئی بات نہیں، آپ کو جو کرنا کر لو، مجھے کوئی ڈر نہیں، میرا خدا میرے ساتھ۔ جس کا میں نے یقین کیا اسے میں جانتی ہوں، جس کا یقین میں نے کیا اسے میں جانتا ہوں۔ اور پھر کیا جانتا ہوں میں؟ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ ہر روز میری راہبری کرتا ہے، مجھے راستہ وہ دکھاتا ہے، وہ مجھے بتاتا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کب مجھے بولنا چاہیے، کب چپ رہنا چاہیے، کب برداشت کر لینی چاہیے، اور کبھی پیار سے بتا دینا چاہیے۔ وہ میری راہبری کرتا۔ کہاں؟ کیسے پتا؟ لکھا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے جانا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ یہ زبور ہے 32 اس کی 8ویں آیت ہے، یہ سب آ جائیں گے، آپ دیکھنا، لکھ لینا ان کو، اس سے فائدہ ہوگا آپ کو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیسے چھوڑ دیں؟ بتاؤ تو ہم کیوں چھوڑ دیں اس کو؟ اتنا پیار، ایسا چمتکار زندگی میں، نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ پھر کہتا وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، دیکھو میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ، اس لیے کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ جیوت پرمیشور ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، آسمان اور زمین کا کل ادھیکار اس کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تم دعا کرتے، جب 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہو، میں تمہارے بیچ میں ہوں، مجھے پکارا اور میں تجھے جواب دوں گا۔ بڑی بڑی گہری باتیں جو تجھ کو نہیں جانتا، نہیں جانتی، تجھ پر ظاہر کروں گا۔ وہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے میرا خدا۔ اس نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، نہ چھوڑے گا۔ اس لیے میں یسوع مسیح کے پیچھے چل رہی ہوں کہ میں ساری باتیں برداشت کر لیتا ہوں، کیا کیا کر لیتا ہوں۔ دیکھو اس نے مجھے، وہ دعا کا جواب دینے والا خدا ہے، معاف کرنے والا خدا ہے، خوشی بخشنے والا خدا ہے، اطمینان دینے والا خدا ہے، راہبری کرتا ہے، میری راستہ دکھاتا ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ لیکن ایک اور بہت بڑی بات اس نے میرے لیے یہ کر دی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے مجھے اس بات کا آشواسن، اس بات کا اطمینان، یقین دے دیا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ یہاں آج وہ میرے ساتھ ہے، یہاں سے جانے کے بعد میں اس کے ساتھ ہوں گی، میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ کیونکہ اتنا پیارا زبور آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ ساری باتیں اسی میں آ جائیں گی۔ بڑا پیارا، بہت چھوٹا سا، اس کو رٹ لیجئے۔ بہت دنیا میں کہتے ہیں سب سے زیادہ اسی کو پڑھتے ہیں لوگ، اور بہت لوگ اس کو جانتے ہیں۔ زبور ہے 23، یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ سب نچوڑ ہیں اس میں، یہ سب باتیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ سوال ہی نہیں اٹھتا، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا میرے لیے کچھ نہیں دے گا؟ لکھا جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، جو اچھا نہیں ہے وہ نہیں دے گا، اس سے دور رکھے گا۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، ساتھ ساتھ ہوتا جب تو کہتا بیٹھ جا بیٹا، آرام کر، مت ڈر، مت گھبرا۔ ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا، راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ پیاسا
مجھے دیکھ کے تو چشموں کے سامنے لا کے کھڑا کرتا، پی لے جتنا مرضی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو میرے پاس آ کر پیے۔ یہی نہیں کہ وہ ترپت ہو جائے گا، اس کے اندر سے ندیاں بہ نکلیں گی، دوسرے ترپت ہوں گے اس کی گواہی سن کے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ گندی راہوں سے نکال لیا اس نے مجھے۔ موت کے سائے کی وادی میں سے اگر گزارو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گی، میں نہیں ڈروں گا۔ کیوں؟ تو میرے ساتھ ہے۔ میرے دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے تو میرے روبرو دسترخوان بچھاتا ہے، میرے سر پر تیل ملتا، میرا پیالہ ڈبرے۔ کہتا دشمنوں سے مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی آنکھوں کے سامنے تو مجھے ترقی دیتا ہے۔ اور وہ تعجب کرتے بھئی ان کا کام کیسے ہو جاتا ہے، ان کے بچے کیوں اتنے اچھے بن گئے، یہ سب کچھ کہتے ہم جان گئے اسے ہم اسے جانتے، پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس کا نام یسوع ہے۔ آپ کو پتا ہے میری پیاری بہن، میرے بھائی، اگر آپ کو پتا ہے تو بتاؤ دوسروں کو۔ اسی لیے تو خدا نے آپ کو بچایا، اسی لیے تو خدا مجھے کہہ رہا ہے بتا، اب میں بتا رہا ہوں۔ پیارے خدا تیرا شکر ہو، مجھ پر رحم کیا، جس نے سن لیا ہے یہ تیرا کلام اس میں سما جائے اور وہ کبھی چپ نہ رہ سکے، دوسروں کو بتائے۔ یسوع مسیح کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، خدا کے کلام میں سے میں نے 2 حالتوں کا ذکر کیا ہے جو بہت ہی بھینکر ہیں، ڈراؤنی ہیں، اور بہت لوگ ایسی حالتوں میں سے گزر رہے ہیں۔ اس کا ذکر ہے یہاں پر، اور وہ اپنی گواہی دے رہا ہے کہ اے خدا میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے سب لوگ اس بات کو سن لیں جو تو نے میرے لیے کیا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے 86 زبور ہے 12ویں آیت میں، تو نے میری جان کو پاتال کی تہ میں سے نکالا ہے۔ پاتال، نیچے 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 نیچے، پتہ نہیں کہاں ہے پاتال۔ کتنا اندھیرا ہوگا، کتنی نا امیدی ہوگی، کتنا ڈر اور کتنا خوف۔ پاتال، وہاں سے مجھے نکالا ہے اس نے۔ اور ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ 40واں زبور ہے، اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، میرے پاؤں چٹان پر رکھے، میری روش قائم کی، ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بہتیرے دیکھیں گے، ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ یہ آپ نے گواہی سنی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں دنیا بھر، ساری دنیا میں، ساری دنیا اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے طریقوں سے، اور ان پر بڑی آفتیں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں، انہیں مار رہے ہیں، سچ مچ کئی کو جلا دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، مصیبت کر رہی ہیں، الزام جھوٹے لگا رہے ہیں کہ تم یسوع کے پیچھے چلتے ہو، ہم نہیں چاہتے کہ تم ایسا کرو۔ ان کی گواہی یہ ہے کہ ارے اس نے جہاں سے ہم کو نکالا ہے کوئی نکال نہیں سکتا تھا، ہم نکل نہیں سکتے تھے، کوئی نکال نہیں سکتا تھا۔ ہم سے یہ پوچھو کہ ہم نے کیا نہیں کیا، اور اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ آپ کی گواہی ہوگی، اور اگر ہے تو میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی، آپ چپ نہ رہیں، ہمت نہ ہاریں، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ سب جو خدا کا کلام کسی طریقے سے بھی سنا رہے ہیں، کسی ملک میں بھی ہوں، ان کے لیے دعا مانگنے میں کسر نہ چھوڑیں۔ شیطان بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس خوشخبری کو ان کے سامنے پیش کر دے جو دھسے ہوئے اور پھنسے ہوئے اور نراش ہیں۔ ارے وہ تو ابلیس کا شکار ہیں، شیر کے منہ سے کچھ چھینا نہیں جا سکتا ہے، لیکن آپ کی گواہی، اس کی وجہ سے آسمان اور زمین ہل جاتے ہیں، آپ کی دعا کے وسیلے سے پہاڑ ہٹ جائیں گے، اور وہ لوگ جو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی کہیں گے بہن اچھا کیا آپ نے بتا دیا، بھائی اچھا کیا آپ نے ہمیں بتا دیا، اور کچھ یوں کہیں گے ہمیں تو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ارے اس نے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر دیا۔
خدا کرے یہ آپ کا تجربہ ہو، خدا کرے یہ میری اور آپ کی گواہی رہے، آمین۔